اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہم مقمحون فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم ان نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ یاسین، اس کے بارے میں ائمہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی، یہ قرآن کریم کا دل ہے، قلب قرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کا جو بنیادی نظریہ ہے، وہ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ باقی جو آگے یہ 5 رکوع پہ مشتمل سورہ مبارکہ ہے، دوسرے رکوع اور تیسرا رکوع جو پھر ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا پہلے رکوع میں انسانی زندگی کے بارے، پھر اس کے اوپر ایک مثال بیان فرمائی ہے، پھر آگے جا کے چوتھا اور 5واں رکوع جو ہے اس میں جا کے بحث کی گئی ہے کہ اگر انسان اس پرابلم سے نکلنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ اس کے اندر جو بنیادی پرابلم پہلے رکوع میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے وہ ہے غفلت کی بیماری ہے، کہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو غفلت کی بیماری لگ جاتی، علاج اس کا ہے انظار، اور اس انظار کی دوا کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا ہے، جس کو یہ الہامی کتاب قرآن کریم کی جو شان نزول ہے، اس کی جو غرض و غایت ہے، وہ اس میں سے ایک بنیادی چیز اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس لیے اس کو نازل کیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو انظار کیا جا سکے۔ انظار جو ہے بالکل اسی طرح سے مجھے یاد ہے جب پہلے بھی ہم نے سورہ یاسین کی بحث شروع کی تھی تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے مادی بدن جو ہے اس وجود کے اندر انسان جو ہے اس کو انٹیک کی ضرورت ہے۔ وہ جو انٹیک ہم لیتے ہیں وہ انٹیک جو ہے وہ
خود ہی انسان کے لیے اندر جا کے مختلف قسم کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز ہے نمک لیا جاتا ہے۔ نمک جو ہے وہ وہ ایک کام کرتا ہے اس چیز کا کہ اندر جتنے زہریلے مواد انسانی بدن کے اندر ان کو وہ کاؤنٹر کرتا رہتا ہے، جتنے تیزاب وجود میں آتے ہیں یہ الکلائن ہے، یہ ان کو کاؤنٹر کرتا رہتا ہے۔ ورنہ اگر نمک انسان کھانا چھوڑ دے تو کچھ ہی عرصے کے اندر اس کے اندر اتنا زہر جو ہے وہ اس کے اندر خود باڈی کے اندر انٹرنل جو ایکشن ریئیکشن ہو رہے ہیں پیدا ہو جائے گا کہ خود انسان اگر کسی کو کاٹ لے تو مر جائے گا، اتنا زہر انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے، جیسے نمک جو ہے وہ ایک انسانی جسم کے اندر اس کی ریگولرلی ضرورت ہے کہ اس کا انٹیک انسان لے تاکہ اندر جتنے بھی تیزابی مادے پیدا ہو رہے ہیں ان کو نل اینڈ وائڈ کیا جا سکے، اسے کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جس وقت انسان جو ہے اس کو اپنے روحانی وجود کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے، ارادے کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے ریگولرلی جیسے نمک کی ضرورت ہے انسانی مادی بدن کے لیے، انظار کی ضرورت ہے انسان کے ارادے کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے تاکہ وہ سرکشی کی طرف نہ چلا جائے۔ مختلف قسم کے جو انٹیکس انسان لیتا رہتا ہے نگاہوں کے ذریعے سے، سماعت کے ذریعے سے، وہ انٹیکس جو ہیں غیر اخلاقی صحبت ہے، مختلف قسم کے حرام مناظر ہیں، وہ اندر جا کے انسان کے روحانی وجود پر بہرحال اثر مرتب کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ کریں۔ تو جب وہ اثر مرتب کرتے ہیں تو وہ جو فاسد اثرات ہوتے ہیں جو فکر انسان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، ان غلط اثرات جو ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے انظار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا، اس کو ہم اسے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں اس چیز کے حوالے سے کہ یہ غفلت کیا چیز ہے اور اس کا علاج انظار کے ذریعے سے کیسے کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم جو ہے اس میں انظار کے حوالے سے جو میٹیریل پرووائڈ کرنا ہے اس میں قرآن کریم کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ چیز اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے اس کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ پھر دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہم نے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ جو ہم نے آپ کو بات پرابلم بیان کیا ہے یہ کوئی ایسے تصوراتی کہانی نہیں ہے، ہم آپ کو ایک عملی مثال سے بات آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں کہ یہ کوئی ایسے تصوراتی کہانی ہم نے بیان نہیں کر دی کہ غفلت اور انظار، اور یہ ہم آپ کو انسانی زندگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں تاریخ کا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر انظار نہ کیا جائے تو انسان فرد بھی اور معاشرے بھی غفلت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ غفلت میں چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر وہ کیا نکلتا ہے۔ پہلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے، لیکن پھر اس کی ایک عملی مثال دی کہ ہم آپ کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یاسین حضرت سرور کائنات سلام اللہ علیہ کے القابات میں سے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا، ان القابات میں سے بہت مشہور و معروف لقب یاسین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، بالقرآن الحکیم، میں تیرا پروردگار قرآن حکیم کی قسم کھا کے، یہ جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کی قسم کھا کے ہم آپ کو، یعنی اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آنے والی ہے یہ قرآن حکیم جو ہے یہی اس کے اوپر دلیل ہے، ہم اس کی قسم کھا کے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اور وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پہلی چیز ہے آپ ہمارے پیغامبران میں سے پیغامبر ہیں۔ خود قرآن کریم کو سرور کائنات کی نبوت و رسالت کو پہ قسم کھا کے اس کے دلیل کے طور پہ قرآن پیش کرتا ہے۔ بالقرآن الحکیم، میں تیرا پروردگار قرآن حکیم کی قسم کھا کے یعنی اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں، انک لمن المرسلین، کہ آپ ہمارے پیغامبران میں سے پیغامبر ہیں۔
علی صراط مستقیم، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس قرآن حکیم جو ہے وہ صراط مستقیم کی کو جو اس کا تھیوریٹیکل ورژن جو ہے اس کی کتابی شکل کو بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرا پروردگار، یہ قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے نشست و برخاست، یہی چیز صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم جس کا سورہ الحمد میں ذکر کیا گیا ہے، وہ چیز اہدنا الصراط المستقیم، وہ سیرت مبارکہ رسول اسلام ہے اصل میں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آ کے پھر سورہ مبارکہ یاسین میں آگے جا کے بھی اس بات کو مزید کھول کے بیان کیا جائے گا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ ھذا صراط مستقیم۔ اسی واسطے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَانِعْبُدُونِی کی عملی تفسیر سرور کائنات کی سیرت ہے، جو میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن کریم کا وجود قطبی ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ قلب رسول اسلام پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے معارف، اس کی حقیقت جو ہے قلب رسول اسلام میں ہے۔ اس چیز کے لیے اس چیز کو اگر عملی شکل میں اس کا ایک عملی نمونہ تو سیرت رسول اسلام حضرت کی سیرت، اصل قرآن کریم وہ ہے جو قلب رسول اسلام میں ہے، اور اس کی عملی جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ حضرت کی سیرت۔ اسی واسطے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ ان کی سیرت پر چلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کو فالو کریں تو بس یہ عمل نمونہ آپ کے سامنے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے حبیب میں تیرا پروردگار قرآن حکیم کی قسم کھا کے یہ بات بیان کرتا ہوں، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ پہلی چیز ہے اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، آپ ہمارے پیغامبران میں سے پیغامبر ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ ہی صراط مستقیم ہیں، آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے نشست، آپ کی برخاست، آپ کا کلام، آپ کی خاموشی، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر کوئی اس کی عملی شکل کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہی چیز کی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نازل کیا گیا ہے اس عزیز و رحیم پروردگار کی طرف سے۔ اس عزیز و رحیم پروردگار نے، اب یہ ایک گہری ذرا تفصیل ہے کہ یہاں پر نزول قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو، تو اس کے لیے عزیز و رحیم کا ذکر کیا گیا، عزیز کا بھی اور رحیم کا بھی۔ یہ ایک ذرا گہرائی کی بحث ہے کہ اس میں باقی اسماء کا ذکر، رحمان و رحیم کا ذکر کیوں نہیں کر دیا گیا، صرف یہاں عزیز و رحیم کا ذکر کیوں کیا گیا اس چیز کے لیے۔ لیکن یہ ایک بڑی یعنی گہرائی میں جا کے سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اور ہم نے اس کلام کو نازل کیوں کیا، لام تعلیل ہے، لتنذر قوما، تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو انذار نہیں۔ ہم نے اس کی مقصدیت کے انذار کرنا، اس کی مدد سے قرآن کریم ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے انذار کرنے کے لیے۔ لتنذر قوما، ان لوگوں کو انذار کیا جائے، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو انذار نہیں کیا گیا، ان کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور چونکہ انذار نہیں کیا گیا، اس کا نتیجہ ہے فہم غافلون، وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے۔ اب اس کو یہ چیز جو ہے ذرا تھوڑا سا آیت سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ اس آیت، دو آیات کریمہ کو یاد رکھیے گا، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اس بحث کے ساتھ، کہ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے لوگ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
یہ چیز جو ہے، یہ نظام جو ہے، یہ سلسلہ نبوت و رسالت اور اس کے ساتھ جو قرآن کریم ہے، یہ صرف اس زمانے کے لوگ، ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے کام کرے گا جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق بعد میں آئیں گے اور ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کلام کو عزیز و رحیم پروردگار نے نازل فرمایا ہے، اور اس کی غرض و غایت، مقصدیت کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ ان لوگوں کو، ان گروہوں کو ڈرایا جائے۔ اس وقت کی قوم، آج اس وقت جو ہے بات کی جا رہی ہے، تو قرآن کریم اس وقت بھی، اس وقت کے لِتُنذِرَ قَوْمًا، ان لوگوں کو ڈرایا جائے۔ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ ان کو ڈرایا نہیں، ان کو انذار نہیں کیا گیا۔ وہ جو میں نے نمک کی مثال دی ہے، جہاں انذار نہیں ہوگا وہاں پر یہ چیز جو ہے، یہ انسان کے جو انٹیک آ رہا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے سے، وہ انسان کے ارادے کے اندر فساد پیدا کرے گا ہی کرے گا۔ اس کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے، جیسے انسان کی باڈی کے اندر جو کیمیکلز، یعنی جو تیزاب بن رہے ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے الہی نظام کے تحت نمک جو ہے اس کا انٹیک لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو انٹیک لے رہا ہے نگاہوں کے ذریعے سے، جو یک سماعتوں کے ذریعے سے، اور یعنی فاسد قسم کے مواد اندر جا رہے ہیں اور وہ جا کے انسانی روحانی وجود کو جا کے متاثر کر رہے ہیں، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان انظار کا ریگولرلی انٹیک لے، تو وہ اس چیز کو بیلنس کیا جا سکتا ہے اور وہ اس کے اندر جو پیدا ہونے والا فساد ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے۔ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، جن کے آباء و اجداد جو ہیں ان کو انذار نہیں کیا گیا، اور پس اس انذار نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ وہ غفلت کی بیماری میں چلے گئے ہوئے ہیں، ان پر غفلت کی بیماری پہ۔ اب اس چیز کے لیے دو اصطلاحات ہیں جن کو کہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک غفلت کی بیماری کیا چیز ہے، اور دوسرا انذار کے اس کا یہ دوائی کیا چیز ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے اس کا انٹیک کیسے لینا ہے، اس کا انٹیک کیسے لینا ہے اس چیز کو۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جن پر یعنی ویسے تو اس میں بہت سارے مطالب ہیں، لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ غفلت کیا چیز ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے غفلت ایک بیماری ہے، دوسرا ہے کہ اس کا علاج، ٹریٹمنٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس غفلت کی بیماری جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے طور پہ یہ چیز جو ہے دوائی بنائی ہے۔ قرآن کریم اس دوا کے انٹیک لینے کا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کا انٹیک یعنی انذار کا انٹیک۔ غفلت کیا چیز ہے، انذار کیا چیز ہے، اور قرآن کریم انذار کے انٹیک کے لیے کیا اس کا انٹیک کیسے لیا جاتا ہے، یہ دوا کیسے لی جاتی ہے، اور قرآن کریم اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے اس چیز کے لیے۔ میں کیا قرآن کریم کے ساتھ کیسا انٹریکشن کروں جس کے ذریعے سے، بری بات ہے، جس کے ذریعے سے انسان اس کا انٹیک لے سکے اس چیز کو، یعنی وہ غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو آج صرف علامات کے طور پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب اتفاق سے آج آئے ہوئے ہیں، تو جو ان سے پوچھیں یہ آپ کو بتائیں گے، کبھی ان سے کہیں کہ آپ کو باقاعدہ لیکچر دیں اس مسئلے پہ کہ بیماری کی تشخیص کیسے دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے علامات پتہ ہونی چاہیے اس بیماری کی۔ اب یہ جتنے پیتھولوجیکل لیبز ہیں یہ کس لیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مختلف مراحل سے اس کو گزارتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، سٹول ٹیسٹ کرتے ہیں، یورین ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ اندازہ لگاتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کے ذریعے سے وہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ یہ صحت کیا چیز ہے، حد اعتدال، توازن، جو اعضاء ہیں ان کے درمیان توازن، اس کو صحت کہتے ہیں۔ عدم توازن بیماری۔ یہی روحانی کیمسٹری اس طرح سے بالکل ہے کہ اگر وہ جو انسانی وجود کے اندر یہ تین چیزیں جو ہیں یہ حد اعتدال میں رہیں جا کے، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت عقلیہ، ان کو اعتدال میں رکھیں، روحانی وجود جو ہے وہ صحت مند رہے گا۔ جب یہ
اعتدال سے باہر نکل جائیں گے، کوئی ایک چیز بھی افراط و تفریط کی طرف چلی جائے گی، انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے گا۔ غفلت کی بیماری اسی چیز کو کہتے ہیں۔ تو پہلے 3 چیزیں، غفلت کی بیماری ہے کیا، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس سے پتہ لگے کہ بھئی زید کو غفلت کی بیماری لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد انظار کیا چیز ہے، تاکہ اس کا انٹیک لیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، یہ کیپسول لے لیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو عام طور پہ ڈاکٹر صاحبہ آگمنٹن لیں، یہ کوئی دوائی ہے اینٹی بائیوٹک ہے کوئی، آگمنٹن آپ اس کا انٹیک لیں تاکہ یہ اس کے جو انفیکشن ہے اس کو کل کرے اندر جا کے۔ انظار بھی اسی قسم کی روحانی اینٹی بائیوٹک ہے، اور اگر اس کا پراپر انٹیک انسان لے گا تو یہ انسان کے اندر وہ جو دنیا کی محبت کے اور غفلت کے جو پرابلم کے اس کو جا کے کل کرے گا جا کے۔ اور جب اس غفلت کی بیماری سے اس جراثیم کو کل کر دے گا تو انسان روحانی طور پہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن کریم سے انظار کا انٹیک کیسے لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی کیمسٹری ہے۔ کیسے اس کا انٹیک لینا، کیا میں صرف اگر اسے پڑھ لوں تو یہ انظار میری طرف منتقل ہو جائے گا؟ تو ہم ایک ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے اس پر بات کریں گے اس چیز کے لیے۔ غفلت، اب ایک درود پڑھ لیجئے محمد والے۔ عزیزان محترم، غفلت ایک بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے روحانی وجود کے ساتھ ہے۔ اللہ نے ہمیں 2 وجود عطا کیے، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی وجود کی اپنی کیمسٹری ہے، روحانی وجود کی اپنی کیمسٹری ہے۔ یہ سارے ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، یہ سب جو انسان کا مادی بدن ہے اس کی جو کیمسٹری ہے اس کے بارے میں کام کرتے ہیں کہ انسان کے مادی بدن کو اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہے جس میں کینسر ہے اور جس میں کھانسی ہے، نزلہ ہے، ٹیمپریچر ہے، سب چیزیں کیا ہیں؟ خلاصہ ایک جملہ کہ جب انسان کی مادی بدن کی انٹرنل کیمسٹری بگڑتی ہے، حد اعتدال سے باہر ہوتے ہیں، انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو حد اعتدال میں لے آئیں، توازن میں لے آئیں، بس ٹھیک ہو جائے گا انسان، اور کوئی بیماری جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل چیز صحت ہے، جیسے اصل چیز امن ہے، فساد مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہوتا ہے، بیماری مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے غفلت، یہ انسان کے مادی بدن کو نہیں لگتی، یہ روح کو لگتی ہے، روح کی روحانی بیماری ہے۔ یہ کیسے پتہ لگے اس چیز کے لیے کہ مجھے غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں؟ تو اس کے کچھ سمٹمز ہیں، چونکہ باطنی کیفیت ہے تو اس کا کوئی اس قسم کی لیبارٹری نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں اور وہ میرا سیمپل لیں اور اس کے بعد اس میں ٹیسٹ کر کے مجھے بتا دیں جی آپ کو پرابلم ہے۔ یہ ایک روحانی بیماری، اس کا تعلق انسان کے معنویات کے ساتھ ہے۔ جیسے ایمان جو ہے وہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں، غفلت کی بیماری بھی دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، علامات سے پتہ لگتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے نفاق ایک باطنی بیماری ہے، ایمان ایک باطنی کیفیت ہے، علامات سے پتہ لگتا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا بیوقوفوں کے سر پہ سینگ کوئی نہیں ہوا کرتے، حرکتوں سے پہچانے جاتے ہیں، ایسے ہی مومن کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے، نہ منافق کے سر پہ کوئی سینگ ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ لگے کہ جناب یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ پھر کہاں سے پتہ لگے؟ غفلت۔ عزیزان، اس کے سمٹم پہلے عرض کروں، پھر بتاؤں گا پیدا کیوں ہوتی ہے یہ بیماری۔ کہ انسان جو ہے اس کے ساتھ جو غفلت ایک بیماری ہے، اسے لے کے بھی باہر چلے جاؤ بھائی۔ غفلت ایک بیماری ہے جو انسان جو ہے انسان کے روحانی وجود کو لگتے، روٹ کاز پر کل بات کریں، آج صرف میں علامات عرض کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی انسان ہو، وہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی ایک عام آدمی ہو، گورا، کالا، عربی، اجمی، سید، غیر سید، جو انسان بھی اپنی عملی زندگی میں
جب کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرے تو 3 مراحل میں ٹیسٹ کرنے سے اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ارادہ کرنے سے پہلے، جس کام کا بھی ارادہ کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرنے سے پہلے اگر یہ نہ سوچے کہ جس پروردگار نے مجھے یہ وجود عطا کیا ہے، جس نے یہ سارے امکانات مجھے دیے ہیں، عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، وہ پروردگار چاہتا بھی ہے اس چیز کو کہ میں یہ ارادہ کروں، یعنی ارادہ کرنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ جس پروردگار نے مجھے وجود عطا کیا ہے اور عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، یہ ساری نعمتیں جس نے عطا کی ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، ٹائم لائن کو استعمال کر کے، میں جو جس عمل کا ارادہ کرنے لگا ہوں پیچھے اس کی طرف دیکھیں۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پیچھے پلٹے کہ پروردگار جس نے مجھے سب کچھ دیا وہ چاہتا بھی ہے اس بات کو کہ میں یہ عمل کروں۔ یہ اگر اس مرحلے پر نہیں سوچتا تو سمجھے کہ یہ خطرے کی گھنٹی بجنی شروع ہو گئی۔ اب ارادہ کرنے سے پہلے اس نے ادھر پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے سوچے اس مسئلے پہ، پیچھے چلو ارادہ کرنے سے پہلے ارادہ کر لیا، ابھی عمل نہیں کیا، تو پیچھے دیکھے کہ جس پروردگار نے مجھے سب کچھ دیا ہے، یہ وجود بخش ہے، کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں یہ عمل کروں؟ یہ دوسرا مرحلہ۔ اگر یہاں پر بھی انسان نہیں سوچتا تو سمجھے کہ بیماری کی علامات کافی روشن ہیں، یعنی پیچھے صورتحال کافی خراب ہے۔ اور تیسرا مرحلہ عمل کرنے کے بعد سوچے، اپنا محاسبہ کرے کہ جس پروردگار نے مجھے وجود بخشا، کیا وہ پروردگار چاہتا بھی ہے کہ میں اس عمل کو، جس میں نے عمل انجام دیا ہے، اس عمل کو کروں؟ اور عمل کرنے کے بعد اگر وہ شخص جو ہے اپنا محاسبہ کرے اور اسے پتہ لگے کہ اللہ نہیں چاہتا، تو اپنے طرز عمل پر ندامت محسوس کرے اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ تینوں مراحل پر وہ نہیں کرتا، یعنی عمل کرنے کے بعد بھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا اور نہ محاسبہ کرتا ہے، نہ طرز عمل پہ ندامت، غلط یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نگاہوں کو استعمال کیا، زبان کو استعمال کیا، ہاتھ کو، اس پہ وہ غور و فکر نہیں کرتا، نہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، نہ اپنے طرز عمل پہ ندامت محسوس کرتا ہے اور نہ اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اگر تینوں مراحل گزر جائیں، وہاں لکھ دیا جائے اس کے نیچے کہ یہ آدمی غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوا ہے۔ یہ ایک ڈائریکشن ہے اس کی۔ یا دوسری ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان انہی 3 مراحل کو پہ سوچے، ارادہ کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد محاسبہ کرے کہ یہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں، جس کا ارادہ کرنے لگا ہوں یا عمل کرنے لگا ہوں یا میں نے عمل کر، یہ حساب و کتاب قبر کی منزل میں میرے لیے کیا نتیجہ لے کے آئے گا۔ اگر یہاں بھی اس اینڈ پر بھی نہیں سوچتا اور اپنے یعنی اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیماری بالکل محکم ہے، یہ بیماری جو ہے بالکل اس نے کاملاً انسان کو پکڑ لیا ہوا ہے آگے۔ یہ علامات ہیں اس کی۔ اس کا یہ جو چیز ہے، 3 مراحل میں نے عرض کیے۔ یا پہلے مرحلے میں اپنے اوریجن پہ غور کرنا ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس نے جو نظام بنایا ہے محاسبے کا، اس نے جو آخرت کی منزل میں، وہاں غور کرے کہ یہ جو چیز وہاں میں کر رہا ہوں، جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ گالی جو جب انسان دیتا ہے تو یہ الہی کنورٹر سسٹمز جو ہیں اس کو ایک بچھو کی شکل میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ غیبت جو ہے جب انسان کرتا ہے تو کنورٹنگ سسٹم اسے کیا کنورٹ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ غیبت کیا چیز ہے؟ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے، وہ کنورٹ ہوتی ہے جہنم کے کتوں کی شکل میں۔ اب جب تک میں توبہ نہیں کروں گا اس پہ، وہ دا مومنٹ میں آخرت میں منتقل ہوگا، وہ آ کے پکڑ لیں گے۔
وہ چیز انسان کے لیے ولا یمکن الفرار من حکومت ہے کہ انسان نکل ہی نہیں سکتا اس کی بات چات سے. یہ سسٹم بنے ہوئے. وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ انسان کہ بھئی اللہ کی دی ہوئی جوانی یعنی زبان اور اس کی سلامتی، نگاہیں اس کی سلامتی، غیر محرم بیویوں کو دیکھتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے اور سوچتا ہی نہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ میں. تو عزیزان، غفلت ایک بیماری ہے جو انسان کے روحانی وجود کو لگتی ہے. اس کا تعلق انسان کے مادی بدن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، بالکل صحت مند ہو، فٹ فاٹ بالکل وہ، لیکن روحانی طور پر وہ بیمار ہو. اور اکثر لوگ جو ہیں وہ جسمانی طور پر صحت مند ہیں لیکن روحانی طور پر وہ بیمار ہی نہیں، بڑے کرونک قسم کے جو دنیا کے محبت کے کینسر ہیں. اس کی بھی پھر غفلت کی بیماری جو ہے، اس کے جو آگے تفصیلات میں جائیں تو کسی کو سیکس کا کینسر لگا ہوا ہے، کسی کو شہرت طلبی، کسی کو مال طلبی، کسی کو اقتدار یہ بیماریاں ہیں. اور وہ چیز انسان کو ان میں وہ جو وابستگی اس نے غافل کیا ہوا ہے انسان کو. تو غفلت کی بیماری کے سمٹمز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے اس چیز کے لیے. آگے پھر چونکہ اس کی لمبی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی کہ ایک انسان جو ہے اس پر جب ہم آئیں گے تو میں عرض کروں گا. غفلت ایک بیماری ہے، فہم غافلون. اس کا علاج، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ انظار. اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے ایک صحت مند آدمی، صحت مند روحانی طور پہ صحت مند کون ہوتا ہے؟ حالت ایمان پہ جو ہوتا ہے. جو حالت ایمان پر صحت مند ہے روحانی طور پہ آدمی، اس کی روحانی کیمسٹری بیلنسڈ ہے، اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ہر روز انظار کا انٹیک لے. یہ جو امام نے فرمایا نا کہ جو شخص ہر روز قرآن کریم کے دسترخوان پر نہیں جاتا، کیونکہ اس کلام کو نازل اس لیے کیا، تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اس کو نازل اس لیے کیا گیا ہے. اس کی جو فنکشنل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. انظار کوئی ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اس کی ضرورت صرف انسانوں کو نہیں، عالمین کو ہے. عالمین کو ضرورت ہے. ہمارے علم کی رسائی وہاں تک نہیں، ہمیں سمجھ نہیں اس بات کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز قرآن کریم کے دسترخوان پر نہیں آتا اور کم از کم 20 سے 30 آیات کا انٹیک نہیں لیتا، وہ انسان اپنے آپ کو غفلت کی بیماری سے نہیں بچا سکتا. یہ ریگولرلی انٹیک لینا ہے، اس کا صحت مند لوگوں نے بھی لینا ہے. اگر وہ صحت مند روحانی طور پر جو صحت مند ہیں، وہ اگر اس کا ریگولرلی انٹیک نہیں لیں گے تو غفلت کی بیماری ان کو آ کے پکڑ لے گی. تو آج کی ہماری گفتگو ختم. یہ چیز غفلت کی بیماری، اور یہ اس لیے میں نے اس کو دوبارہ سے، تاکہ میں بھی محاسبہ کروں اپنا اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ محاسبہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ بیماری لگی ہوئی ہے. اور جب ایمان نہیں ہوتا نا، ایمان انسان کے پاس، یہ وہ زمانہ ہے لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ڈائلما یہی ہے، ایمان نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں انسان اس پرابلم میں چلا جاتا ہے. علامات میں نے عرض کر دی. میں بھی محاسبہ کروں اپنا اور آپ سے بھی درخواست اپنا محاسبہ کریں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری ہمیں لگی ہوئی ہے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انظار جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم اس دوا کے لیے ایک وسیلہ ہے. کیا اسے انظار کا انٹیک کیسے لیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارا قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے. پروردگارا ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. پروردگارا مملکت پاکستان کی محافظت فرما.
افواج پاکستان کو، ملت پاکستان کو وحدت فکری، وحدت عملی کی توفیق عطا فرما، اور مملکت پاکستان اور ملت پاکستان کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔